پیر و مرشد کیا کیے. اب یہاں پر یہ فرق سمجھ آ جاتا ہے کہ پیر کیسے ہونا ہے، مرید کیسا ہونا ہے. اب اس کی فرق غریب نواز سمجھاتے ہیں. جیسے آپ پیر مرشد کے پاس گئے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مرید تو بنا لیا، مرید بنا کر ہاتھ میں ہاتھ دے کر جاؤ گھر یہ نہیں کہا. کہا کہ بیٹا آؤ، یہاں میرا ایک کمرہ ہے خانقاہ کے بازو میں، تم اس کمرے میں جاؤ. غریب نواز نے پوچھا کہ حضور وہاں جا کر کیا کرنا ہے؟ آپ نے ذکر بتائے، وظائف بتائے، نفل نمازیں بتائی اور اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا طریقہ بتایا. کہا یہ لے جاؤ، اتنے دنوں تک بس تمہیں یہی پڑھنا ہے، یہی ذکر کرنا ہے اور یہی نمازیں ادا کرنی ہے. اب غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی چلے جاتے ہیں کمرے میں. جانے کے بعد کھانے پینے کی جو ضرورت ہوتی تھی آپ کے کمرے میں پہنچا دیا جاتا تھا، اور کوئی ضرورت ہوتی تبھی باہر آتے، ضرورت نہیں ہوتی اسی کمرے میں رہتے. کئی مہینوں تک جو پیر و مرشد نے بتایا تھا وہی ذکر کرتے رہے، وظائف پڑھتے رہے، جو طریقہ دکھایا تھا روزے رکھتے رہے، نفل نمازیں پڑھتے رہے. کئی مہینوں کے بعد باہر بلا کر خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اپنی انگلی کو آسمان کی طرف کیا. کہا کہ بیٹا حسن بتاؤ تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ غریب نواز فرماتے ہیں کہ حضور آپ کے سامنے کھڑے ہو کر میں ساتوں آسمانوں کو دیکھ رہا ہوں، ساتوں آسمانوں کو دیکھ رہا ہوں. زمین کی طرف آپ نے اشارہ کیا، انگلی کر کے فرمایا کہ بیٹا زمین کو دیکھو، بتاؤ کیا نظر آ رہا ہے؟ غریب نواز فرماتے ہیں کہ حضور ساتوں زمینوں میں کیا کیا ہے وہ سب کچھ یہاں میری آنکھوں سے نظر آ رہا ہے. پیر و مرشد کیا فرماتے ہیں کہ بیٹا نہیں، ابھی تمہیں جہاں تک مجھے پہنچانا ہے ابھی تم بہت دور ہو، اپنی منزل کو نہیں پہنچے، تمہیں اور محنت کرنا ہے، تمہیں اور محنت کرنا ہے. جہاں تک تمہاری منزل ہے وہ منزل ابھی کافی دور ہے. اب دوبارہ کمرے میں جاؤ. پھر سے آپ نے ذکر بتائے، وظائف بتائے اور پھر سے روزے بتائے اور نفل نمازیں بتائی. کہا جاؤ پھر سے چلا کرو، اندر بھیج دیا. کئی مہینے ہو گئے. پھر اس کے بعد کہا کہ بیٹا باہر آؤ. اب انگلی کو آسمان کی طرف کیا، پوچھا کہ بتاؤ اب کیا نظر آ رہا ہے؟ غریب نواز فرماتے ہیں پہلے تو صرف ساتوں آسمان دیکھتا تھا، اب ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش الہی کو دیکھ رہا ہوں. پھر آپ نے نیچے زمین کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کہ بتاؤ نیچے کیا نظر آ رہا ہے؟ فرمایا کہ پہلے صرف ساتوں زمین دیکھتا تھا، اب ساتوں زمینوں کے نیچے تحت الثری نظر آ رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ نہیں، ابھی تم بہت پیچھے ہو، تمہاری منزل بہت آگے ہے. تو سوچئے کیا منزل ہوگی وہ؟ اللہ اکبر! وہ کیا مقام پیر و مرشد دلانا چاہتے تھے؟ فرمایا کہ جاؤ واپس پھر سے اللہ کے ذکر میں بیٹھ جاؤ، پھر سے چلا کرو. آپ نے پھر سے انہیں وظائف بتائے، پھر سے عبادتوں کا طریقہ بتایا. کہا کہ اتنے دنوں تک بس یہی پڑھتے رہنا. غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی پھر سے کمرے میں چلے جاتے ہیں اور پھر سے وہ ذکر وظائف پڑھنے لگتے ہیں. کئی مہینوں کے بعد پھر سے پیر و مرشد نے باہر بلایا. کہا کہ بیٹا اب دیکھو آسمان کی طرف. غریب نواز نے آسمان کی طرف دیکھا. پیر و مرشد نے پوچھا کہ بتاؤ اب کیا نظر آ رہا ہے؟ غریب نواز فرماتے ہیں کہ حضور اب عرش الہی کے اوپر اللہ کے نورانی پردوں کو دیکھ رہا ہوں، خدا کے نور کے پردے نظر آ رہے ہیں. اب پیر و مرشد فرماتے ہیں جس مقام پر میں تمہیں پہنچانا چاہتا تھا تم اپنی منزل کو پہنچ چکے ہو، تمہارا مقام آ گیا ہے. کیا مقام تھا؟ اللہ تک پہنچانا، خدا کے نورانی پردوں کا دیدار کرانا. آپ نے وہ دیدار کرایا. فرمایا تم اپنی منزل کو پہنچ گئے، تمہیں جہاں تک میں پہنچانا چاہتا تھا وہاں تک تم پہنچ گئے ہو. یہ پیر کا کام ہوتا ہے. پیر کیا کرتا ہے؟ پیر لے جا کر اپنے مرید کو رسول سے ملاتا ہے اور رسول کے ذریعے سے اللہ سے ملا دیتا ہے. یہ پیر کا کام ہوتا ہے. اب آپ یہ تو زندگی ہو گئی غریب نواز کی کہ ہم جن کے محبت میں مرتے ہیں، جن کے نام لے کر ہم اٹھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ان کی زندگی ایسی تھی اور ہم ان کا نام لینے والے. ہماری زندگیاں کیا ہے؟ ہماری زندگیاں کیا ہے اور ہم کیسے گزار رہے ہیں؟